اللہ نگران شورا ہمارے درمیان آ گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبی بھائی کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا نگران شورا کی آواز تو ہم جی عبداللبی بھائی آواز آ گئی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو آپ کے ذہنی آزمائش کا سلسلہ جو شروع ہوا اس کی مبارکباد. خیر مبارک حضور. ماشاء اللہ آج ہمارا دوسرا سلسلہ ہے. بھاولپور اور ٹنڈو آدم کی ٹیمیں ہیں. آخری سیگمنٹ ہونے والا ہے تو اس سے پہلے آپ کی ہم نے سوچا کہ کچھ برکتیں حاصل کریں. آج آپ مدنی مشورہ فرما رہے ہیں اور سنا ہے کافی اہم اسلامی بھائی آپ کے سامنے موجود ہیں تو کچھ مدنی پھول ہمیں بھی عطا فرمائیں. دکھائیے مدنی چینل کے ناظرین کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈسٹرکٹ صدر ہے ماشاء اللہ. اس میں کھارادر بھی ہے اور آگرہ تاج ہے, لیاری ہے, صدر ہے اور کلفٹن اور ڈیفینس وغیرہ یہ علاقے ذمہ داران جو دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہوتے دینی کام کرتے ہیں ماشاء اللہ. ان کے تعلق سے یہ ہمارا اب ڈسٹرکٹ وائز سلسلہ ہے. کل رات بھی ہے, پرسوں رات کو بھی ہے. ماشاء اللہ. آپ ذہنی آزمائش کرتے رہیں گے, ہم کچھ اور ہی کرتے رہیں گے. یہ ہے آپ ذہنی آسائش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ علاقے کا دینی کام بڑھتا ہے. ابھی آپ کے یہاں جو کچھ بھی ہے, ابھی یہ جو کچھ بھی ہے سب علاقے کے دینی کاموں کی برکت سے ہی ہے. بالکل ایسے. علاقے میں جتنا دینی کام بڑھے گا, 12 دینی کام بڑھیں گے, مسجدیں بنیں گی, نمازی بڑھیں گے, اجتماعات میں تعداد بڑھے گی, نئے نئے اسلام آپ کے قریب آئیں گے تو دعوت اسلامی اپنے تمام شعبوں میں ترقی کرے گی انشاءاللہ. حضور میں یہ چاہوں گا ماشاءاللہ آپ نے کئی مدنی پھول انہیں عطا فرمائے ہوں گے. 3 نومبر اب کچھ ہی دنوں کے بعد ایک بہت بڑی نیکی کمانے کا ہمیں موقع مل رہا ہے ٹیلی تھون کے ذریعے, جس میں دعوت اسلامی کے اتنے سارے کام. آپ ذرا مدنی چل کے ناظرین دیکھیں کہ اس پورے کراچی کے ذمہ داران جمع نہیں ہیں, کراچی کے ایک ڈسٹرکٹ کے اسلامی بھائی جمع ہیں. تو آپ سوچیں کہ پورے کراچی کے ذمہ داران, صرف ذمہ داران کو جمع کرنے کے لیے کتنی بڑی جگہ درکار ہوگی. وہ دعوت اسلامی جو اتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے, جس کے ہزاروں مدارس, جامعات, پھر مساجد کی تعمیر, پھر یہ ہمارا خود مدنی چینل جس کے ذریعے آپ ذہنی آزمائش دیکھ رہے ہیں, یہ سب دعوت اسلامی کی کاوشیں ہیں اور اس پر یقیناً کروڑوں اربوں روپے کے اخراجات ہیں. 3 نومبر کو حضور جو ٹیلی تھون آ رہی ہے اس پر ہم سب کی کچھ تربیت فرمائیں. اب آپ ناظرین کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. جی میں یہاں پر اپنے حاضرین ایک ڈسٹرکٹ کے ذمہ داران کے ساتھ ہوں. حاجی شاہد اپنے کام میں مصروف ہیں, حاجی یعفور لاہور کے مصروف ہوں گے, حاجی وقار المدینہ پنڈی اسلام آباد و کشمیر میں مصروف ہوں گے, تو حاجی اسلام پنجاب میں, تو کوئی سندھ میں, تو کوئی حاجی امین ہمارے وہ کی افریقہ میں ہوں گے, تو یوں قاری ایاز فارسٹ میں اپنے مصروف ہے. تو یوں اس وقت بھی اگر ہم بات کریں تو دعوت اسلامی کے سینکڑوں اسلامی بھائی جو بڑی سطح کے ذمہ داران ہیں وہ اپنے اپنے دینی کاموں میں مصروف ہیں. تو دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز تو چل ہی رہی ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور اب وہ جہاں بھی ہیں وہاں کوشش کریں گے کہ دعوت اسلامی کا دینی کام بڑھے, وہاں مساجد بنے. ہم کئی جگہ پر جاتے ہیں جہاں مساجد نہیں ہیں, آج بھی نہیں ہیں, اور لوگ پریشان ہیں. وہاں قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں. نیکی کی دعوت کا سلسلہ نہیں ہے, وہاں ان کے بھائی امام نہیں ہے, مبلغ نہیں ہے, بہت سارے ان کی دینی ضرورت ہیں. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی آپ کی جو ریلیجس ریکوائرمنٹ ہے اس کو میکسیمم پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ ہماری باقاعدہ یہ کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس کے پیچھے جو آپ کو ایک ورڈ ملے گا وہ یہی ملے گا کہ جو بھی دنیا بھر میں اسلامی ریکوائرمنٹ ہے, ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے, اس کو فلفل کرنے کی دعوت اسلامی میکسیمم کوشش کرتی ہے. آپ کو وہی جو ایک مسلمان کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بھی رہتے ہیں آپ, چاہے اپنے ملک میں رہیں یا بیرون ملک رہیں, آپ کو مسجد بھی چاہیے, آپ کو مدرسہ بھی چاہیے, آپ کو جامعہ بھی چاہیے, آپ کو امام بھی چاہیے, آپ کو قاری صاحب بھی چاہیے, آپ کو مبلغ بھی چاہیے, آپ کو بہت ساری چیزیں اس کی ضرورت, مؤذن چاہیے, تراویح پڑھانے کے لیے حافظ صاحب چاہیے. یہ ہمیں لوگ چندہ دے اسی لے رہے ہیں, ہمیں کوئی اس لیے تو نہیں چندہ دے رہے کہ آپ کلینک کھول کے ڈاکٹر بنا دو گے, لیکن پھر بھی دعوت اسلامی کلینک کھول کے ڈاکٹر بھی دے رہی ہے. سبحان اللہ. سب دے رہی ہے, لیکن ایک بیسک ریلیجیس ریکوائرمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں, جو ایک مسلمان کو اپنی دینی ایکٹیویٹیز کے لیے, اب آپ شب معراج آئے گی تو آپ کہیں گے ہمارا اجتماع ہونا چاہیے, شب برات آئے گی تو آپ کو اجتماع ہونا چاہیے, ماہ رمضان کا اعتکاف ہونا چاہیے, تو یہ ہونا, جو آپ کی ضرورت. ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں, ان کو قرآن کو بتائے گا, ہمارے گھر کی عورتیں ان کو دین کون سکھائے گا. یہ ساری جو ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے, ایک مذہبی ضرورت ہے آپ کے میرے گھر کی, فرد کی نیڈ ہے, ہر فیملی کی نیڈ ہے. میں کہتا ہوں کہ جو ماڈرن فیملی ہے نا, اس کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر میں قاری صاحب کو بلا کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل تجربے کی بات بیان کروں, بالکل ماڈرن گھر ہے. شاید اس میں ہو سکتا ہے کہ اتنے نمازی بھی نہ ہوں, لیکن وہ بس ماں باپ کی خواہش ہے کہ کم از کم کہیں نہیں ہمارا بچہ اگر مدرسے نہیں جائے گا
تو قاری صاحب گھر آ کر قرآن پڑھا کر چلے جائیں، تو وہ بھی ہم لوگ دعوت اسلامی یہ بھی پرووائڈ کر رہی ہے. تو یہ ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے، اور دعوت اسلامی ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ ناٹ اونلی ان پاکستان، ناٹ اونلی ان سم کچھ ایریاز، آل اوور دا ورلڈ دعوت اسلامی یہ ریلیجیس ریکوائرمنٹ پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور ظاہر ہے اس کے لیے جہاں افرادی قوت چاہیے وہاں پر سرمایہ بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، چندہ بھی چاہیے. اور اس کے لیے جو مختلف مواقع آتے ہیں ان میں ایک موقع ہمارا ٹیلی تھون آتا ہے، اور 3 نومبر یہ ہمارا ٹیلی تھون ہے. تو یہاں جو ہمارے ڈسٹرکٹ صدر کے جو ذمہ دار جمع ہوئے ہیں یہ بھی انشاءاللہ عزم کریں گے، بھائی ٹیلی تھون کرنا ہے نا. انشاءاللہ آپ نے کیا ٹیلی تھون کے لیے، آپ تو ٹیلی تھون کو لیڈ کر رہے ہو، چلو میں نے تو کچھ کلام کر دیا، آپ تو جب بھی آؤ گے تو کچھ چندے بندے کی باتیں زیادہ کرو گے. 10,000 روپے کا پاکستان میں یونٹ ہے، اور جو بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہیں تو ہر دوبارہ ملک کی فرمائیے گا. کرنسی کے لحاظ سے ان کے یونٹ ہم نے بنائے. 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے، اور جو بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے ان کی کرنسی کے مطابق یونٹ ہے. تو کم از کم ایک یونٹ، اور اس سے زیادہ ایسا بھی ہو جن کو اللہ نے نوازا ہے گھر میں جتنے افراد ہیں بچے بچے کو کاؤنٹ کر لیں اور سب کی طرف سے یہ یونٹ دے دیا جائے. صدقے کی نیت سے دیں گے تو بلائیں ٹل جائیں گی. آپ صدقہ واجبہ کے طور پر بھی زکوٰۃ میں بھی اس کی رقم دے سکتے ہیں. اور یہ تو ماشاءاللہ ہم نے کئی بار حدیثوں میں سنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ یہ ملٹیپلیکیشن ہی ہونا ہے، یہ زیادہ ہی ہونا ہے. پھر امیر اہل سنت نے یونٹ دینے والوں کو، دعوت اسلامی کی ٹیلیتھون میں حصہ ملانے والوں کو بڑی پیاری دعاؤں سے نوازا ہے. اور آپ نے بڑی پیاری ترغیب یہ بھی ارشاد فرمائی کہ کوئی اگر پورا یونٹ نہیں بھی دے سکتا تو 2-4 دوست مل کر، گھر کے 2-4 افراد مل کر ایک یونٹ پورا کر لیں. تو یوں سمجھیے کہ اتنے بڑے دین کے کام میں ہمیں ایک پارٹنرشپ آفر کی جا رہی ہے. کیا معلوم ہماری تھوڑی سی رقم دینے سے کوئی مسجد میں لگ جائے، کوئی حافظ بن جائے، کوئی عالم بن جائے، کوئی غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے جس قافلے کے ذریعے اس قافلے میں ہماری رقم شامل ہو جائے. تو اتنے سارے دعوت اسلامی کے کام ہیں، تو اگر ہم حصہ ملائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو کراچی ویسے بھی ماشاءاللہ بڑا ایکٹیو رہتا ہے ڈونیشن میں، اور صدر ٹاؤن تو جس میں آپ نے خارا در بھی بتایا، شاید کلفٹن ڈیفنس بھی اسی میں شامل ہے. تو یہ تو شاید دنیائے دعوت اسلامی کے سب سے زیادہ عطیات کرنے والے اسلامی بھائی نہیں ہیں تو بن سکتے ہیں، اور ہونا چاہیے نا ون آف دا ٹاپ پہ. چلے یہ آپ کے سامنے والے بھی نیت کریں، ہمارے اسٹوڈیو والے بھی نیت کریں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ جس دعوت اسلامی نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، اب وقت آیا کہ ہم سب مل کر اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اس میں آپ کا ابھی آگے سیشن ہے، وہ سیگمنٹ ہے. جی میں اتنا ضرور عرض کروں گا تمام حاضرین و ناظرین سے کہ اس پورے کام کو کرنے کے لیے آپ سمجھیے کہ شیطان کس قدر اس میں اس کی گھبراہٹ کا سلسلہ ہوتا ہوگا کہ یار یہ اس کو روکے کیسے. تو اب ظاہر ہے کہ کیا روکے گا، اللہ نے چاہا تو یہ نہیں روک سکے گا انشاءاللہ. اللہ کی مدد شامل حال رہی تو یہ نہیں روک سکے گا. اور الحمدللہ دعوت اسلامی بڑھ رہی، ترقی کر رہی ہے. تو آپ اپنا یہ مضبوط ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنے وقت کے طور پر بھی اور اپنے مالی طور پر بھی ہم نے دعوت اسلامی کے لیے ٹیلی تھون کرنا ہے. میں ابھی یہ مدنی مذاکرہ، یہ ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ خصوصی تھا، یہیں پر ایک اس ٹائم پہ کھڑے ہوئے تھے عبدالحبیب بھائی، انہوں نے کہا تھا میری پوزیشن نہیں تھی کہ میں ٹیلی تھون دے سکوں، تو میں نے نیت کی تھی کہ مطلب کہ میں اس بار ٹیلی تھون دوں گا. تو اس نیت پر میں نے BC ڈالی تھی اللہ کہ میری BC کھلے گی تو صرف ٹیلی تھون کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بس میں قدرتی طور پر یہ ہوا کہ وہ نومبر میں یہ ٹیلی تھون ہے اور میری پہلی دوسری BC کھل گئی. تو یہ میں BC کے جو پیسے تھے نا وہ میں ٹیلی تھون میں دینے کے لیے آیا ہوں. آپ دیکھیں اب وہ ابھی کتنے مہینے تک اپنی BC بھرتا رہے گا. پتہ نہیں اس کا ایک یونٹ کتنوں کے ہزاروں یونٹ پہ بھاری ہوگا. یعنی وہ باقاعدہ یہاں آیا تھا امیر سنت کو پیش کرنے کے لیے آیا تھا کہ میں آپ کو یہ یونٹ پیش کرنا چاہتا. خیر امیر سنت اللہ کی طرف ان کی وہ بڑھا دیا. تو اب یہ کہ کوئی کیسے یہ سوچ یہ رکھیے گا کہ جو دعوت اسلامی اس وقت دنیا میں دینی خدمت کر رہی ہے، اس دینی خدمت کو بڑھانے اور جاری رکھنے کے لیے ہمیں اپنی دعوت اسلامی کو زیادہ سے زیادہ ڈونیشن کر کے دینا ہے. یہ آپ کی میری رسپانسبلٹی ہے، آپ کی میری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. اور ہم چونکہ تنظیم سے وابستہ، ہماری یہ آرگنائزیشنل بھی رسپانسبلٹی ہے کہ تمام اسلامی بھائی اور تمام اسلامی بہنیں یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنے اس ٹیلی تھون میں جو لاسٹ ایئر آپ نے کیا تھا، آپ اس کو ملٹی پلائی کر دیں، آپ اس کو کم از کم ڈبل کر دیں. میری ریکویسٹ ہے جتنا آپ نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، میں نہیں کہتا آپ 10 گنا بڑھائیں یا 25 گنا بڑھائیں، صرف اتنی درخواست کروں گا جتنی بھی دعوت اسلامی کو ڈونیشن دینے والے تھے، ٹیلی تھون کرنے والے، یعنی جو کرنے والے تھے وہ بھی کہتے کہ میں ڈبل کروں گا انشاءاللہ، جو دینے والے تھے وہ بھی کہتے میں ڈبل کروں. یعنی اگر آپ نے 1 یونٹ کیا تو اس بار 2 یونٹ دے دیں، اگر آپ نے 10 یونٹ دیتے تو آپ 20 یونٹ کر دیں.
اگر آپ نے 100 یونٹ دیے تھے تو آپ 200 یونٹ کر دیں، تو اللہ پاک آپ کو اور برکت دے گا۔ اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں، کام بھی بڑھ گیا ہے، مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے، تو سمجھ آنے والے کو سمجھ آتا ہے کہ چونکہ یہ تمام چیزیں انکریز ہوئی ہیں، ہم نے کام بھی نہیں روکا، اللہ کی رحمت سے کام بھی بڑھے، مدارس اور جامعات اور مساجد بھی بڑھی، اب مہنگائی بھی بڑھی، الیکٹرک کے بل سب کے بڑھ گئے، تو دائرہ دعوت اسلامی کے ہزاروں مدارس اور جامعات کے بڑھ گئے۔ تو نگران شورا نے بالکل پیاری بات فرمائی کہ سبھی ڈبل کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ کافی اب بہتری ہو اگر جائے گی۔ نیت بنتی ہے، ناظرین کو بھی موٹیویشن ملے، اگر نیت بنتی ہے، جھوٹا ہاتھ کوئی نہ اٹھا، اگر نیت بنتی ہے کہ میں اس سال 3 نومبر کے جو ٹیلی تھون ہو رہا ہے میں ڈبل کروں گا، انشاءاللہ ویسے ڈبل کی نیت، جس کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ ڈبل کی کوشش کرو۔ اچھا اسکرین پر ذرا جو ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی چلا دیجئے اور جو اجازت کے الفاظ ہیں وہ بھی پلیز لگا دیجئے گا، انشاءاللہ سب کوشش کریں گے، ڈبل کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ عبدالحبیب بھائی، آپ اپنا سیگمنٹ جاری رکھیں، دونوں ٹیموں کے لیے اچھی خواہشیں، اچھی تمنائیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی ٹیموں میں کوئی آگے بڑھتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، انشاءاللہ لیکن بس اللہ پاک یہ یہاں کا تو مقابلہ ہے، اللہ پاک جنت میں پیچھے نہ رکھے، اور بس جنت میں ہم آقا کے پیچھے، جنت میں پیچھے یوں کہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں، انشاءاللہ وہاں نہ رہ جائیں انشاءاللہ تعالی، اور اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اور کس طرح جنت میں جائیں گے؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، انشاءاللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ داخلہ شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ عبدالحبیب بھائی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ نگران شورا ہم سب کو ترغیب دے رہے تھے، دعوت اسلامی اتنی بڑی تحریک ہے، تو مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھنے والے دنیا بھر کے ناظرین سے گزارش ہے، وہ مدنی چینل جو میڈیا کے ذریعے ہمیں گھر بیٹھے بغیر کسی فیس کے علم دین سکھا رہا ہے، مختلف زبانوں میں یہ چینل، پھر سوشل میڈیا پر کروڑوں کی تعداد میں جو ہمارے سبسکرائبر اور فالوورز ہیں، سبھی ضرور کوشش کرے کہ ایک ایک یونٹ اپنے اپنے ملک کی کرنسی کے مطابق، انشاءاللہ اسکرین پر آپ کو ہمارا جو اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی لگائی جائیں گی، ان تمام اجازتوں کے ساتھ آپ نے ہمیں اپنی ڈونیشنز دینے ہیں، اکاؤنٹ نمبرز بھی اسکرین پر ہوں گے، اور انشاءاللہ ٹیلی تھون والے دن بھی اور وقتاً فوقتاً بھی دیگر ملکوں کی کرنسیز دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ہے کہ کس ملک کا کیا یونٹ ہے، تو اپنے ملک کی کرنسی کے مطابق اپنے ملک کے دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں آپ جمع کرا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ جناب آتے ہیں پھر مقابلے کی طرف، اور اس کو لیے چلتے ہیں اختتام کی طرف، پہلے سکور بورڈ دیکھیں گے۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے،